السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے دریا کی موجوں سے ماں کی گود تک کا سفر۔ ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جانا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو کس طرح فرعونیوں سے بچایا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے محل تک پہنچے اور آپ کی پرورش کس طرح یعنی کس نے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک بڑھئی کے پاس گئی تاکہ اس سے ایک صندوق خرید سکیں۔ اس بڑھئی نے پوچھا کہ تم نے لکڑی کے صندوق کا کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ اپنے بیٹے کو اس میں ڈال کر دریا میں ڈالنا ہے، ہو سکتا ہے وہ فرعونیوں سے بچ جائے۔ اس بڑھئی نے ان کو صندوق تو بیچ دیا، لیکن اس کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ فرعون کے ان بے رحم جلادوں کے پاس پہنچ گیا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے پر مقرر تھے تاکہ انہیں نئے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں بتا سکے۔ جب بڑھئی ان کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان بند کر دی۔ اس کے ہاتھوں کے اشارے سے سمجھانے پر فرعونیوں نے سمجھا کہ وہ شاید پاگل ہے، لہٰذا اسے مارا اور وہاں سے بھگا دیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کھول دی۔ وہ دوبارہ فرعونیوں کی طرف گیا تاکہ انہیں بتا سکے، مگر پھر گونگا ہو گیا۔ ہاتھوں سے اشارہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے پاگل سمجھتے ہوئے اسے دوبارہ مارا۔ جب وہ گھر لوٹا تو اس کی زبان پھر ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ تیسری مرتبہ انہیں بتانے کے لیے پہنچا تو زبان پھر بند ہو گئی اور اندھا بھی ہو گیا۔ پٹائی کر کے پھر اسے بھگا دیا گیا۔ اس پر اس نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کی بولنے اور دیکھنے کی طاقت لوٹ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے خوف سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے قریب بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا نہر میں چلا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق بہتا دیکھا تو نوکروں کو بھیج کر وہ صندوق منگوا لیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت بچہ نکلا۔ فرعون اور بی بی آسیہ دونوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی اور حضرت بی بی آسیہ سلام علیہا نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اور اس طرح آپ کے کہنے پر فرعون نے اسے اپنا لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے لیے دائی کی تلاش شروع کر دی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی والدہ کو دائی کے طور پر محل میں رکھ لیا گیا اور اس بات سے فرعون اور اس کی بیوی بے خبر تھے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی والدہ ہیں، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش آپ ہی کی والدہ نے فرعون کے محل میں کی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو ان کا بچھڑا ہوا لال یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، عمل کی بات۔ پیارے بچوں، فرعون نے جس بچے کے خوف سے ہزاروں بچوں کو ذبح کروا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کی پرورش کی خدمت اسی فرعون کے ذمہ لگا دی اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمانا چاہے تو دریا کی موجوں میں بھی اس کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی، جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کی موجوں سے اٹھا کر دوبارہ آپ
علیہ السلام کو اپنی امی جان کی گود میں پہنچا دیا۔ یعنی معلوم ہوا کہ کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اب چاہے وہ آگ ہو، دریا کی تیز موجیں ہوں، آندھی ہو یا طوفان۔ لہٰذا اپنا یقین اللہ پر مضبوط رکھیے اور دنیا میں کسی ذات سے ڈرنے کی بجائے صرف ہمیشہ اللہ ہی سے ڈرتے رہیں۔ فی امان اللہ۔